وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال في موضع آخر والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما سادات و مشائخین، علماء و حفاظ اکرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم عمر نوجوانوں، آج اس مختصر وقت میں جشن غوث اعظم کی مناسبت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر کچھ باتیں آپ کی گوش و گزار کروں گا۔ حاضرین محترم، آئیے اس سے پہلے کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، آج حضور محبوب سبحانی سرچشمہ فیض ربانی، غوث السمدانی، غوث الثقلین، پیران پیر روشن ضمیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتے ہیں، کہیں پر محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پر محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پر محفل ہے میکشوں کی، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ غوث اعظم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ حاضرین محترم، آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ جو مشہور ہے آپ کی گوش و گزار کرتا چلوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یعنی جنگ کو دوست رکھنے والے،
یعنی جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کافروں سے، ایک اپنے نفس سے۔ تو اپنے نفس سے جنگ کرنا ان کو پسند تھا، مجاہدہ و ریاضت کرنا ان کو پسند تھا، اس لیے ان کا لقب پڑا جنگی دوست۔ یہ کون ہیں؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست پیران پیر کے والد ہیں۔ ان کی شادی سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ جنگل سے جا رہے تھے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جنگل سے گزر رہے تھے، آپ کو شدت سے بھوک لگی تو آپ نے دیکھا کہ جنگل میں ایک ندی ہے اور اس ندی میں ایک سیب، ایک ایپل تیرتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اس سیب کو اٹھا لیا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب نہ جانے کس کا ہے، اس سیب کا مالک کون ہے، میں نے بغیر مالک کی اجازت کے سیب کھا لیا۔ یہ خیال کھانے کے بعد آیا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جنگل میں اگر کوئی چیز پڑی مل جائے تو اس پر کسی کا مالکانہ حق نہیں ہوتا، لے کر کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں جنگل میں اگر کوئی چیز ملے۔ لیکن جنگل میں ایک سیب ملا، لے کر کھا لیے، کھانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں سیب کھا لیا۔ یہ خیال دل میں پیدا ہوا۔ حاضرین محترم، یہ خیال کیوں پیدا ہوا، یہ احساس کیوں پیدا ہوا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا؟ یہ خیال پیدا کیوں ہوا؟ اس خیال کے پیدا ہونے کا ریزن کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا برا ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا مناسب ہے، کون سا نامناسب ہے، کون سا مباح ہے، کون سا مستحب ہے۔ یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں تقویٰ ہو۔ تو حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے دل میں جو احساس پیدا ہوا کہ یہ جو سیب میں نے کھا لیا ہے، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، یہ جو احساس پیدا ہوا ان کے دل میں تقویٰ پیدا ہونے کی وجہ سے، ان کے دل میں تقویٰ موجود ہونے کی وجہ سے یہ احساس پیدا ہوا۔ تو حاضرین محترم، اولیاء اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کسی کی دشمنی نہیں ہوتی، ان کے دل میں حسد نہیں ہوتا، ان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، ان کے دل میں کسی کی براس نہیں ہوتی، ان کے دل میں کسی کی دشمنی نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ کے جو قلوب ہیں، ان کے جو دل ہیں، وہ بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسی روحانی بیماریوں سے اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، نہ صرف اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دوسروں کے دلوں کو بھی جو ہے نہیں دکھاتے، دوسروں کے دل کو بھی نہیں دکھاتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل دکھ جائے۔ وہ سامنے والے کے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے، یہ متقیوں کی نشانی ہے کہ وہ حلال و حرام کو دیکھتے ہیں، جائز و ناجائز کو دیکھتے ہیں، اور جو ہے اپنے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی نشانی ہے۔ تو حاضرین محترم، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے دل میں جب خیال آیا کہ اس سیب
کو میں نے بغیر اس کے مالک کی اجازت کے کھا لیا ہے، تو اب اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب یہ خیال پیدا ہوا تو آپ نے کیا کیا، جو ندی سے وہ سیب تیرتا ہوا آیا، اسی ندی کے کنارے کنارے وہ آگے بڑھے۔ جب کچھ دیر آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک باغ ہے، اور اس باغ میں سیب کے درخت ہیں، اور اس درخت کی کچھ ٹہنیاں، کچھ شاخیں ندی پر جھول رہی ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو جو سیب میں نے کھایا ہے اسی باغ کا ہے۔ آپ باغ میں پہنچے، پہنچ کر باغ کے خادموں سے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو خادموں نے بتلایا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ سومئی کا ہے۔ یہ عبداللہ سومئی کون؟ جو بعد میں چل کر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے سسرے بنے، غوث اعظم کے نانا بنے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، اس لیے میں آیا۔ جیسے ہی عبداللہ سومئی نے حضرت ابو صالح نے یہ بات کہی تو عبداللہ سومئی غور سے حضرت ابو صالح کو دیکھنے لگے کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، اس کے اندر ایک اسپرٹ ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، ایک روحانیت ہے۔ آپ غور سے دیکھنے لگے، کیوں؟ ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ عبداللہ سومئی بھی ولی تھے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بھی ولی تھے۔ ایک ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ تو آپ پہچان گئے کہ یہ نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ بغور دیکھنے لگے تو حضرت موسیٰ جنگی دوست نے عبداللہ سومئی سے پوچھا کہ حضرت، جو سیب میں نے آپ کے باغ کا کھا لیا ہے میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ ایک سیب کی خاطر یہ اتنی دور سے آیا ہے، حالانکہ کون آج کے زمانے میں ایک سیب کے لیے اتنی دور آتا ہے، پرمیشن لیتا ہے؟ ہم بھی کرتے نا، کہیں جا رہے ہیں رستے میں، جاتے جاتے کھیت میں سے پھلیاں توڑ لیے، کہیں جاتے جاتے جام توڑ لیے، کیریاں توڑ لیے، بیراں توڑ لیے، ہے نہیں؟ پوچھتے نہیں؟ پوچھتے، توڑ لیتے رہتی، جاتے رہتی۔ لیکن ہم کو اس میں کیا سبق مل رہا ہے؟ بغیر مالک کی اجازت کے کوئی چیز نہیں لینا۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اللہ رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے، اسی راستے پر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، حضرت عبداللہ سومئی نے سوچا کہ ایک سیب کے لیے یہ نوجوان اتنی دور آیا ہے تو اس کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہیے، اس کو میں اپنی خانقاہ میں رکھ کر اس کی تربیت کروں گا، اس کی اصلاح کروں گا اور اس کی پالش کروں گا۔ یعنی ہیرے کو جب پالش کیا جاتا ہے تو ہیرا چمکتا ہے، ایسے ہی میں اس کی اصلاح کروں گا، اس کی تربیت کروں گا اپنی خانقاہ میں رکھ کر، تو یہ بھی روحانیت کے بلندی پر پہنچے گا، یہ پوری دنیا میں چمکے گا۔ حاضرین محترم، اپنی خانقاہ میں رکھنے کے ارادے سے حضرت عبداللہ سومئی نے حضرت موسیٰ جنگی دوست سے فرمایا کہ میں تم کو اس شرط پر سیب کھانے کی اجازت دوں گا کہ تم کو میری خانقاہ میں کئی سال تک خدمت کرنا پڑے گا۔ تو آپ راضی ہو گئے خدمت کرنے کے لیے۔ کئی سال گزر گئے خدمت کرتے کرتے خانقاہ میں۔ جب جانے لگے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جنگی دوست، آپ یہاں سے جا رہے ہیں مگر میری دوسری شرط ہے، اس شرط کو بھی اگر آپ پورا کریں گے تب آپ کی کھائے ہوئے سیب کی قیمت ادا ہوگی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ جنگی دوست نے پوچھا کہ وہ دوسری شرط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور پیروں سے معذور ہے، اس سے تم کو شادی کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی یہ بات فرمائی تو حضرت موسیٰ جنگی دوست راضی ہو گئے شادی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں، شادی سے پہلے
لڑکی کی صفات کیا بیان کی جا رہی ہیں؟ آنکھوں سے جو ہے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پیروں سے معذور ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گا، یہ صفات لڑکی کی بتائی جا رہی ہیں۔ مگر اللہ اکبر، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے، دل کا صاف ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس لڑکی سے بھی شادی کرنے کے لیے آپ راضی ہو گئے۔ آج کرتے ہم لوگ، شادی سے پہلے اگر معلوم ہو گیا بچی جو ہے آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے معذور ہے، پہلے سے معلوم ہو گیا، کرتے نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ آج کا ماحول ایسا ہو گیا کہ فیصلے اب ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بچے فیصلے کر رہے ہیں۔ شادی کے فیصلے ماں باپ نہیں کر رہے ہیں، پیدا کرے سو ماں باپ والدین نہیں کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں۔ میری زندگی میری مرضی، میری شادی میری مرضی، نہ باپ کی مداخلت کی ضرورت محسوس ہو رہی، نہ ماں کی جو ہے سرپرستی کی جو ہے ضرورت محسوس ہو رہی، اولاد کیا ہے خود مختار بن گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں، ایک اوپر کے 2 جنریشنوں میں شادی کے فیصلے ماں باپ کرتے تھے، اور جو فیصلہ ماں باپ کرتے تھے اولاد اس کو تسلیم کر لیتی تھی۔ جہاں ماں باپ شادی کرتے اولاد وہیں جو ہے شادی کر لیتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی شادی شدہ زندگی میں اللہ برکتیں عطا فرماتا تھا۔ بڑوں کی فیصلے کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی میں، ان کی میرڈ لائف میں اللہ برکتیں رحمتیں نازل فرماتا تھا، ان کے رشتوں میں استحکام اللہ عطا فرماتا تھا، مضبوطی عطا فرماتا تھا، 100 سال کی جو ہے ان کو زندگی عطا فرماتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ شادی کرنے کے بعد اولاد شکایت کر رہی ہے ماں باپ کی، میری شادی ایسی ویسی جگہ کر دی ہے، میری شادی جو ہے ایسی جگہ کر دی ہے، میری بیوی خوبصورت نہیں ہے، میری بیوی میں ڈھنگ نہیں ہے، میری بیوی کو پکوان نہیں آتا، میری بیوی جو ہے ایسی ہے ویسی ہے، ماں باپ سے شکایت کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیے ایک رشتہ آتا ہے، اگر اس رشتے میں 9 خوبیاں ہیں، 1 عیب ہے تو رشتہ کینسل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 عیب کو دیکھ رہے ہیں، 9 خوبیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ 9 خوبیوں کو دیکھا جائے، 9 بھلائیوں کو دیکھا جائے، انشاءاللہ 9 خوبیوں کو دیکھا جائے۔ ایک جو ہے اگر عیب ہے، اس میں کمی ہے، تو اس کو نظر انداز کر کے جو ہے رشتہ کیا جائے۔ اگر جو ہے اس طرح کے فیصلے اولاد کے حق میں جو ہے اولاد کر رہی ہے، تو اسی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بڑوں کو جو ہے فیصلے کرنے کی جو ہے آپ جو ہے ان کو اس کی جو ہے اجازت دیں، ان کے فیصلوں پر جو ہے سر تسلیم خم کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بس آخری چند باتیں میں اپنی گفتگو کر کے جو ہے ختم کروں گا، یہ واقعے کو جو ہے مکمل کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ راضی ہو گئے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، جب عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جب دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ نہ وہ آنکھ کی اندھی ہے، نہ زبان کی گونگی ہے، نہ کانوں سے بہری ہے، نہ پیروں سے معذور ہے، بلکہ آپ جو ہے کمرے میں حجرہ عروسہ میں آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ایک چاند کا ٹکڑا بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر جو ایک مہ لقا بیٹھی ہوئی ہے، ایک حسین و جمیل پری بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اس خیال سے کہ میں کہیں دوسرے کمرے میں آ گیا، فوراً آپ باہر جاتے ہیں۔ باہر جو ہے آپ کے سسرے حضرت عبداللہ سومی کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میاں کمرے سے باہر کیوں آ گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی گونگی ہے، بہری ہے اور جو ہے معذور ہے، مگر یہاں پر یہ حسین و جمیل پری بیٹھی ہوئی ہے، مہ لقا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، وہ میری ہی لڑکی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ آنکھ کی اندھی ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ زبان کی گونگی ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ کانوں سے بہری ہے، اس لیے کہا تھا کہ کانوں سے آج تک اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں سنی، اور پیروں سے معذور ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک وہ غلط راستے پر نہیں چلی۔ حاضرین محترم، یہ غوث اعظم کی ماں ہے، غوث اعظم کی والدہ ہے، ام الخیر ہیں، خیر والی ماں ہے۔ اور ان کے والد کون ہیں؟ ابو صالح، صالحیت والے، نیکی والے، نیکوکار،
ایسے ماں باپ کی اولاد غوث اعظم ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، ایسے غوث اعظم کے ہم ماننے والے، ایسے غوث اعظم کے چاہنے والے، بس کچھ اور باتیں بھی بولنے کا ارادہ تھا، کچھ اور باتیں بھی آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ تھا، مگر جو ہمارے مہمان کرنول سے تشریف لائے ہیں ان کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ حاضرین محترم، بس ایک آخری بات ایک پیغام کی طرح جو ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا، ہم غوث اعظم کے کتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ زور سے بولو۔ ہم غوث اعظم کے کیا ہیں؟ کتے ہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں۔ آپ بولیں گے کتے بولے تو شرمانا نہیں، غوث اعظم کے کتے ہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ کتے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ہے نہیں؟ لیکن حدیث میں کیا آیا؟ کتا بھی جنت میں جاتا۔ کہیں کو جاتا؟ اصحاب کہف کے صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے کتا بھی جنت میں جاتا، حضور نے فرمایا۔ ایسے ہی ہم بھی غوث اعظم کے کتے اگر بنیں گے، ان کے غلام اگر بنیں گے، ان کے سچے عاشق بنیں گے، وہ تو جنتی ہے ہی ہیں۔ اگر ہم ان سے وابستہ رہیں گے مرتے دم تک، ان سے جڑے رہیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ پورے محبت کے ساتھ آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا عاشق بنائیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو سدھارنے، سنوارنے، نکھارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہ العالمین جو ہمارے علماء ہیں، مشائخین ہیں، ان کی عمروں کو دراز فرمائیے، ان کے فیض کو ہم پر جاری و ساری فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ منتقل میں